بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معلومات چینل کی طرف سے السلام علیکم۔ اصحاب کہف جو ایک نہیں، دو نہیں بلکہ 3 صدیوں تک سوئے رہے، اور اس میں اللہ کی کیا حکمت تھی، آج ہم اس پر بات کریں گے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا تو عیسائیوں کا حال بے حد خراب اور ابتر ہو گیا۔ لوگ بت پرستی کی طرف مائل ہونے لگے اور دوسروں کو بھی بت پرستی پر مجبور کرنے لگے۔ اس وقت کا بادشاہ دقیانوس تھا، جو کہ بہت ظالم تھا، اور وہ لوگوں کو مجبور کرتا کہ جھوٹے خداؤں کی عبادت کریں، اور جو لوگ نہ مانتے ان کو وہ قتل کروا دیا کرتا۔ اصحاب کہف شہر افسوس کے رہنے والے تھے۔ کہف غار کو کہتے ہیں۔ یہ غار میں گئے اس لیے اصحاب کہف کہلائے۔ شہر افسوس کے شریف لوگ تھے، بادشاہ کے درباری بھی تھے، مگر یہ لوگ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ دقیانوس کے ظلم و جبر سے پریشان ہو کر یہ لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے اس کے دربار سے بھاگ نکلے اور قریب ہی ایک غار میں پناہ لی۔ جب تھک گئے تو سو گئے۔ اب کیا ہوا؟ یہ لوگ 300 برس سے زیادہ سوئے رہے۔ جب دقیانوس نے انہیں نہ دیکھا تو تلاش کرنے کا حکم دیا۔ کسی نے بتایا کہ وہ لوگ ایک غار میں چھپ گئے ہیں۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور اس نے حکم دیا کہ غار کے منہ کے آگے دیوار بنا دی جائے تاکہ یہ لوگ اندر ہی مر جائیں۔ جس کو دیوار بنانے کا حکم دیا وہ نرم دل آدمی تھا اور صاحب ایمان بھی تھا۔ اس نے اصحاب کہف کے نام لکھے اور ان کا پورا واقعہ ایک خط میں لکھ کر دیوار کی بنیادوں میں رکھ دیا، اور ایسا ہی ایک خط شاہی خزانے میں بھی رکھ دیا۔ اب کچھ عرصے کے بعد دقیانوس مر جاتا ہے۔ سلطنتیں بدلتی رہیں، یہاں تک کہ ایک نیک دل بادشاہ جس کا نام بیدروس تھا وہ تخت نشین ہو گیا۔ اس نے 67 سال تک بہت شان و شوکت سے حکومت کی۔ اس کے دور میں عجیب سا فرقہ شروع ہوا، اور اس فرقے کے لوگوں نے سوال کیا کہ مرنے کے بعد کیسے لوگ اٹھائے جائیں گے، اور قیامت کا انکار کرنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ ممکن نہیں، ان کے مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا۔ بادشاہ اس تمام صورتحال سے بہت غمگین ہوا، اور وہ تنہائی میں ایک مکان کے اندر بند ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگا کہ اے رب کریم، مجھے اپنی قدرت کا ایسا کارنامہ دکھا دے کہ لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لے آئیں، انہیں یقین ہو جائے۔ اللہ کی شان دیکھیں، ایک چرواہا اپنی بکریاں چراتے ہوئے اسی غار کے دہانے پر پہنچ گیا۔ اس چرواہے نے غار کے منہ پر بنی ہوئی دیوار توڑ دی۔ جیسے ہی دیوار ٹوٹی تو ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ وہاں پر موجود سب لوگ بھاگ گئے، اور ان کے شور سے اصحاب کہف کی آنکھ کھل گئی۔ وہ سمجھے کہ ہم روزمرہ کی نیند سے بیدار ہوئے ہیں۔ وضو کیا، نماز پڑھی۔ اب بھوک لگی تو اپنے ایک ساتھی یملیحا کو کھانا لانے کے لیے کہا، اور ساتھ ہی دقیانوس کے ارادے کے بارے میں معلوم کرنے کا بھی کہا۔ وہ ساتھی غار سے باہر نکلے اور حیران رہ گئے کہ ہر طرف اسلام کا چرچا ہے، ماحول تبدیل ہو چکا ہے۔ بڑا حیران ہوئے کہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ بہرحال ایک تندور پر جا کر انہوں نے روٹی خریدنے کی کوشش کی۔ ان کے پاس دقیانوس کے دور کے پیسے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے وہ سکہ دکاندار کو دیا تو وہ حیران رہ گیا کہ یہ کوئی خزانہ ہے۔ اس نے حکام کو بلایا اور ان کو ان کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے اس سکے کی بابت اس سے سوال کیے کہ یہ آپ کو کہاں سے ملا۔ انہوں نے کہا کہ یہ دقیانوس کے زمانے کا سکہ ہے، اور یہ بتاؤ کہ وہ اب کیسا ہے۔ جس پر حکام نے کہا وہ تو اب نہیں ہے، یہ تو صدیوں پہلے کا واقعہ ہے۔ اب حکام اور وہ شخص دونوں پریشان تھے کہ کیا ماجرا ہے۔ پھر اس شخص نے کہا ہم تو دقیانوس سے اپنا ایمان بچانے کے لیے بھاگے تھے، آپ غار میں چلیں، وہاں اصحاب کہف موجود تھے۔ ادھر اصحاب کہف یہ سمجھے کہ وہ آدمی گرفتار ہو گیا ہے اور اب ان کی باری ہے۔ وہ دعائیں مانگنے لگے اور استغفار کرنے لگے۔ حکام نے وہاں پہنچنے پر وہ خط برآمد کر لیا جس پر سارا واقعہ لکھا ہوا تھا۔ یہ عبارت پڑھنے کے بعد فوراً بادشاہ کو اطلاع کی گئی۔ بادشاہ بھی حیران ہو گیا اور اپنی رعایا، فوج اور وزیروں کو لے کر وہاں پہنچا۔ اصحاب کہف سے ملاقات کی، پورا واقعہ سنا، اور اس کے بعد سجدے میں گر گیا اور دعا قبول ہونے پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب لوگ اصحاب کہف کو دعائیں دینے لگے۔ بادشاہ بہت خوش تھا۔ بادشاہ نے انہیں اپنے ساتھ جانے کے لیے کہا، مگر انہوں نے شکریہ ادا کیا اور غار میں جا کر عبادت کرنے لگے اور دعائیں مانگنے لگے۔ پھر سو گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اسی نیند کے عالم میں وفات دے دی۔ بادشاہ نے لکڑی کا صندوق بنوا کر
اصحاب کہف کی مقدس لاشوں کو اس پر رکھوا دیا۔ لوگوں کے دلوں میں اتنی عزت پیدا ہوئی کہ کسی کو جرأت نہیں تھی کہ وہ غار کے منہ تک جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کی لاشوں کی حفاظت کا سامان کر دیا۔ پھر بادشاہ نے غار کے منہ پر ایک مسجد بنوا دی اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا کہ تمام شہر والے اس دن عید کی طرح زیارت کرنے آیا کریں گے۔ اس واقعے کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ اصحاب کہف کی تعداد کتنی تھی؟ ان کی تعداد 7 تھی اور 8واں ان کا کتا تھا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس واقعے سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے۔ نمبر 1، مرنے کے بعد زندہ ہونا برحق ہے، اور اصحاب کہف کا واقعہ اس کی واضح نشانی اور دلیل ہے۔ نمبر 2، جو اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے اپنا وطن چھوڑتا ہے، ہجرت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ غیب سے اس کی حفاظت کا سامان فرما دیتا ہے۔ نمبر 3، اللہ والوں کے ناموں میں نفع بخش طاقت اور تاثیر ہوتی ہے۔ نمبر 4، بزرگوں کے مزارات کے پاس مسجد تعمیر کروانا اور عبادت کرنا بھی انتہائی مبارک طریقہ ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں۔